وسلی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو ہم آج آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلائیں گے انشاءاللہ، صحیح قرآن و حدیث سے انشاءاللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا تو نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو یہ الفاظ نہیں کہے 2 رکعت نماز 4 پیچھے امام کے، نماز عصر منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر، ایسی کوئی بات نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ نے نماز کہا نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو جب بندے نے نیت کر لی ہے، وضو کیا ہے، تو نماز کے لیے یہی کیا ہے، اللہ اکبر سے آپ نے نماز شروع کی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی نیت تکبیر اولیٰ نیت باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی انگلیوں کے پور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے کندھوں تک، تو یا ان انگلیوں کے پور میں کانوں کی لو تک، تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نماز کی نیت باندھنے کا۔ کندھوں کے انگلیوں کے پور میں کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر، یہ جو ہے نا یہ طریقہ، یہ ایسے یہ نماز کی نیت کا کہیں کتاب و سنت سے نہیں ملتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ باندھے، آپ نے یہاں ہاتھ نہیں باندھے، یہ بھی کیونکہ یہاں تو زیر ناف انسان کے بال ہوتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھے ہیں، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، کسی بھائی نے دیکھنی ہو انشاءاللہ نمبر بھی ہوگا، پوچھ سکتا ہے، حدیث کا حوالہ بتا دیں گے، ایسے بھی ہاتھ بندہ باندھ سکتا ہے، یہ بھی ملتا ہے، تو یہ بھی ملتا ہے ایسے بھی۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا، سینے پر آپ نے ہاتھ باندھے ایسے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہوں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے آپ کا، تو ہماری راہ نجات بھی آپ کی ہی طریقے پر ہوگی۔ تو آپ نے اس کے بعد جو ہے سبحانک اللہ پڑھی، یہ افتتاح دعا بھی ہے، اور بھی ہے اللہم باعد بینی و بینا، تو اس کے علاوہ بھی اور دعا ہے، تو زیادہ یہ پڑھی جاتی ہے مسلمانوں میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ شروع کی، امام کے پیچھے وہ بندہ یا اکیلا ہو، سورۃ فاتحہ اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے جو ہے نا سورۃ نار ملائی، تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رکوع گئے، تو پھر آپ نے رفع الیدین کیا، رفع یدین کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ہاتھ اٹھائے اپنے کانوں کی لو کے برابر، تو پھر آپ رکوع میں چلے گئے اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں کئی بندے ایسے رکوع کرتے ہیں، ایسے، یہ رکوع کا طریقہ ٹھیک نہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، جو رکوع صحیح نہیں کرتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں۔ یہ طریقہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھٹنوں کو ایسے پکڑو، ایسے جیسے کوئی دوڑنے والی چیز کو پکڑا جاتا ہے، تو آدمی کی پیٹھ پشت اور سر برابر ہو، یہ ہے رکوع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نہ ان میں کھمب ہو بازوں میں ایسے تو نہ ایسے، یہ ہے طریقہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جب کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، آپ نے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے چلے گئے، تو آپ کے سجدے کا یہ طریقہ ہے اللہ اکبر۔ سجدہ آپ غور سے دیکھ لیں، یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سجدہ کرنے کا۔ آپ نے فرمایا یہ بازوؤں میں اتنی جگہ ہو کہ اس میں سے بکری کا کوئی بچہ چھوٹا گزر سکے، تو یہ بھی سجدہ ٹھیک نہیں۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں تو کچھ لوگ سجدہ ایسے کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ سخت ہے، آپ نے فرمایا کتے کی طرح نہ اپنے بازو نہ بچھایا کرو، تو یہ دیکھو یہ ہے طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا۔ یہ آپ کی طرف میرے پاؤں کی طرف دیکھیں، یہ چیز جو ہے نا سیدھی انسان کے پورے جسم کا وزن انسان کی پیشانی پر ہو،
تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا طریقہ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تہجد کی نماز میں دیکھا تو آپ کے پاؤں ملے ہوئے تھے، ایسے نہیں، یا ایسے ایسے، یہ بھی نہیں، ایسے بھی نہیں، ایسے۔ یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں سے پاؤں ملانے کا طریقہ۔ انگوٹھے بھی دیکھو یہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ پاؤں ملے ہیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر، تو اس میں دعا ہے، دعا پڑھی جا سکتی ہے ایک سجدہ کر کے، دوسرے سجدے میں رب اغفر لی رب اغفر لی، اور بھی ایک دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واعفینی واہدینی وارزقنی۔ تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سجدہ کیا۔ تو یہ ہے طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، تاکہ آپ پڑھ سکتے ہیں 3 سے زیادہ بار بھی۔ تو سجدے پر آپ غور کر لیں کہ سجدے کا طریقہ کیا ہے۔ ایسے بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی سجدہ ٹھیک نہیں، تو یہ بھی سجدہ ٹھیک نہیں، یہ بھی سجدہ ٹھیک نہیں۔ یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے کا طریقہ۔ یہ پاؤں سے پاؤں ملے ہوں، یہ انسان کی یہ چیز سیدھی ہو، اور سارا انسان کے جسم کا پورا جو وزن ہے وہ انسان کی پیشانی پر ہو۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جب سجدہ کیا تو پھر آپ نے جلسہ استراحت کیا، ہڈیاں اپنی جگہ پر آ گئی، پھر آپ اٹھے دوسری رکعت کے لیے، تو پھر ہاتھ سینے پر باندھے، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر آپ نے کوئی سورت ملائی، تو پھر آپ رکوع چلے گئے، اللہ اکبر، پھر آپ نے رفع یدین کیا، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، ایسے جیسے میں نے آپ کو بتلایا ہے، یہ انسان کی پشت اور یہ سر برابر ہو، رکوع ایسے رکوع ہے، مزہ بھی آتا ہے، حسن بھی ہے نماز کا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھے، آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، اللہ اکبر۔ تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو بتلایا ہے، آپ نے دعا پڑھی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو پھر آپ تشہد پر بیٹھ گئے، آپ نے تشہد پڑھی التحیات، پھر آپ نے جو دعائیں سکھلائی ہیں وہ پھر درود ہے۔ تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تیسری رکعت کے لیے، تو آپ نے پھر رفع یدین کیا، جب 4 رکعتیں کٹھی پڑھنی ہیں تو پھر آپ نے رفع یدین کیا، تو تیسری رکعت شروع ہو گئی۔ یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور میں اللہ کی قسم کھا کر آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جب آپ نماز پڑھیں گے صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو انشاءاللہ وہ نماز قبول بھی ہوگی اور آپ کے لیے راہ نجات بھی بنے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔